بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنا پریویس لیکچر ریویو کر چکے ہوں گے۔ آج ہم اسی چیپٹر کی اگلی کڑی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم چیپٹر 11 پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول اور مقاصد اور خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع کو تفصیلاً ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم اس مرحلے میں پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات، خصوصاً ہمسایہ ممالک اور بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر کریں گے۔ آج جو عنوان زیر بحث ہے، اس میں ہم پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ڈسکس کریں گے۔ پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات پر بات کرنے سے پہلے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹاپک کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بورڈ کے ایگزام میں پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کو ایک لانگ کوسچن کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بورڈ کے ایگزام میں حصہ بن چکا ہے ایز اے لانگ کوسچن۔ اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس حوالے سے شارٹ کوسچنز اور ایم سی کیوز کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کا آغاز کب ہوا۔ اکتوبر 1949 میں چین دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد پاکستان نے چین کو بطور آزاد اور خود مختار ملک کے تسلیم کر لیا۔ پاکستان اور چین کی دوستی ہمیشہ سے بے مثال رہی ہے، اور اس کے لیے بہت ہی اچھا انتخاب کیا جاتا ہے الفاظ کا، جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، بحر ہند سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے۔ یقیناً یہ بات کیوں کہی جاتی ہے، اس کے بہت سے عوامل موجود ہیں۔ پاکستان اور چین بہت اچھے ہمسایہ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست ہیں۔ پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ اب ہم ان ڈیٹیل یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اور چین کس طرح سے اپنی دوستی کو لے کر چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بنڈونگ کانفرنس 1955 میں جو چائنا میں ہوتی ہے، اس میں پاکستان اور چین کے وزیر اعظم اور صدر کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کا آغاز ہوتا ہے، معاہدے طے کیے جاتے ہیں اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ 1963 میں چین اور پاکستان، جو کہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے بعد سے لے کر 1963 تک اپنی حد بندی کر رہے تھے، وہ 1963 میں مکمل کرتے ہیں، اور بارڈرز جو ہیں وہ ان کو انٹرنیشنل باؤنڈری لائن ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ 1963 میں پاکستان اور چین کا سرحد کا معاملہ ڈیمارکیشن آف دا باؤنڈری ہیز بین کمپلیٹڈ۔ اسی طرح بات مزید آگے بڑھتی ہے تو ہوائی سروس کا آغاز بھی کیا جاتا ہے۔ چین پاکستان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ پاکستان اپنی ہوائی سروس جو ہے وہ چین میں شروع کر سکتا ہے، اور بیجنگ سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ پاکستان کی ہوائی کمپنی نے اپنی پہلی پرواز بیجنگ بھیجی۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو دوستی کا سفر مزید طے کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان کا سب سے بنیادی مسئلہ جو بھارت کے ساتھ پیدا ہوا وہ کشمیر کا معاملہ تھا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ کشمیر کے معاملے پر کبھی بھی چین نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہر موقع پر کوشش کی ہے کہ پاکستان کے موقف کی تائید کرے۔ ہم جانتے ہیں، دوسرے چیپٹر میں آپ پڑھ چکے ہیں
کہ کشمیر کے معاملے پر سیکیورٹی کونسل کے اندر کیا قراردادیں پیش کی گئی تھیں، اور یقیناً چین نے ان قراردادوں کی حمایت کی ہے۔ وہ قراردادیں یہ تھیں کہ پہلی بات کہ چین سے پاکستان اور ہندوستان دونوں وہاں سے اپنی فورسز کو وڈرا کریں گے اور سیز فائر ہوگا۔ 1948 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب یہ جنگ جاری تھی تو سلامتی کونسل نے یہ قرارداد پاس کی کہ دونوں ممالک اپنی فوجوں کو واپس بلائیں اور جنگ بند کر دیں۔ سیز فائر کے لیے فرسٹ ریزولوشن واز پاسڈ۔ سیکنڈ ریزولوشن میں یہ طے کیا گیا کہ جب امن قائم ہو جائے گا کشمیر میں تو انڈیا وہاں پر استصواب رائے کروائے گا۔ ریفرینڈم کروانا اس کی ذمہ داری ہوگی تاکہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جا سکے اور وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ چین نے پاکستان کے اس موقف کی ہمیشہ تائید کی ہے۔ جب بھی کبھی معاملہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مشکل کا شکار ہوا یا پھر کوئی تنازع پیدا ہوا تو چین نے آگے بڑھ کر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی طرح کا ایک موقع 1965 کی جنگ میں آیا جب چین نے پاکستان کو نہ صرف اخلاقی امداد فراہم کی بلکہ مالی اور اسلحہ بھی جو ہے فراہم کیا گیا۔ اسلحہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر، بین الاقوامی سطح کے اوپر چین نے پاکستان کی علل اعلان حمایت کا اعلان کر دیا۔ یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند بات تھی اور اس عمل نے پاکستان اور چین کی دوستی کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں تو بات یہی نہیں بس ہوتی بلکہ چین نے پاکستان کی ہر معاملے کے اندر مدد کی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر فائنینشیل ایڈ کا معاملہ ہو یا ٹیکنیکل ایڈ کا معاملہ ہو۔ چین نے پاکستان کو ہر معاملے کے اندر ہمیشہ امداد فراہم کی ہے اور پاکستان نے بھی ہمیشہ دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے اور جہاں تک ممکن ہوا ہے چین کی مدد کی ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف صنعتوں کا قیام یقیناً چین کی مدد سے ممکن ہوا، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیکسلا کے اندر بھاری مشینی کمپلیکس اور اس کے سب پروجیکٹس جو ہیں وہ چین کی مدد سے پاکستان میں شروع کیے گئے۔ اسی طرح لانڈی میں مشین ٹول فیکٹری کا قیام، اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر، یہ تمام وہ منصوبے ہیں جن میں فائنینشیل اور ٹیکنیکل ایڈ واز پرووائڈڈ بائی چائنا۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو 1969 میں پاکستان اور چائنا نے دونوں نے مل کر شاہراہ ریشم، جسے شاہراہ ریشم بھی ہم کہتے ہیں، شاہراہ کراکرم بھی کہتے ہیں، سلک روٹ کہا جاتا ہے انگلش میں سے، اس کی تعمیر کو مکمل کیا اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب جو موجودہ سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے اس میں بھی سی پیک کے اندر بھی شاہراہ کراکرم کی ایکسپینشن شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کئی اور شاہراہوں کی تعمیر جن کا ذکر ہم آگے جا کے کریں گے کہ وہ پورے پاکستان کو کور کریں گی، وہ بھی پاکستان اور چین کی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو 1985 میں پاکستان اور چین کے درمیان کئی دفاعی معاہدے کیے گئے۔ ان دفاعی معاہدوں کے تحت پاکستان کے اندر کامرا کمپلیکس کی تیاری، وار آرڈیننس فیکٹری، سرحد جو آج کل KPK کے نام سے جانا جاتا ہے، خیبر پختونخوا، اس صوبے میں ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر اور اس میں 273 ملین چائنا کی طرف سے پاکستان کو فراہم کیے گئے تاکہ اس منصوبے کو بروقت مکمل کیا جا سکے۔ یہ تمام دوستی کی واضح مثالیں ہیں کہ چین نے ہر معاملے کے اندر پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے۔ پاکستان نے اس سارے چین کے عمل کو دیکھتے ہوئے کبھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا بلکہ ہمیشہ چین کی حمایت کی ہے۔ جہاں پاکستان کے لیے ممکن ہوا وہ چین کے لیے آگے بڑھ کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ چین کی حمایت پاکستان نے کیسے کی۔ سلامتی کونسل میں چین کی مستقل رکنیت کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ یقیناً مسلمان ممالک کو اور ہمسایہ ممالک کو چین کے حق میں ووٹ دینے کے لیے رضامند کیا۔ یہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت عمدہ اور گریٹ سٹیپ تھا۔ اسی طرح امریکہ اور چین کی قربت اور ان کے ٹریڈ ریلیشنز کو اسٹیبلش کرنے میں، ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اسٹیبلش کرنے میں
پاکستان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آگے بڑھیں تو کمبوڈیا اور ویتنام کی جب وار ہوئی، اس جنگ کے دوران، اس مسئلے کے دوران پاکستان نے چین کے موقف کی حمایت کی۔ یقیناً پاکستان نے بھی کسی معاملے میں کبھی چین سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں نہیں سوچا اور ہمیشہ چین کی حمایت کا اعلان کیا۔ جب مسئلہ افغانستان میں آیا، افغانستان پر روسی افواج نے حملہ کیا، تو پاکستان کے موقف کی حمایت کے لیے چین سامنے آیا اور رشین انویژن کی مخالفت کی کہ وہاں افغانستان کے اندر روس کی مداخلت جو ہے وہ کسی بھی طور پر نہ تو پاکستان کے لیے قابل قبول ہے اور نہ ہی چین کے لیے قابل قبول ہے۔ ان تمام معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ چین اور پاکستان کی دوستی کے مضبوط سے مضبوط تر ہونے کے بہت سے عوامل موجود ہیں، اور اس کے بعد مزید کچھ اور باتیں جن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے بورڈ کی طرف۔ طلباء، ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور چین کی دوستی کے عوامل جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں ان کو ہم آگے بڑھانے کے لیے اس بورڈ کی طرف آئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو آپس میں ایکسچینج آف وزٹس ہے وہ بھی بہت زیادہ فریکوینٹ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم اور صدور آپس میں ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں چین کے جو دورے ہیں 1987، 1999، 2001، 2015، ان تمام ایئرز کے اندر پاکستان نے وزٹ کیا ہے چائنا کا، اور اسی طرح چین کے صدور کا وزٹ جو پاکستان میں ہوا وہ 2001، 2002، 2013، یعنی یہ وزٹس جو ہیں یہ خیر سگالی کے بھی تھے اور ان میں کئی معاہدے بھی طے کیے گئے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں 2013 کے وزٹ میں پاکستان اور چائنا کے درمیان بہت سے توانائی کے منصوبے جو ہیں وہ طے کیے گئے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھیں تو دیکھتے ہیں 2015 میں پاکستان اور چین کے درمیان منصوبے کے لیے، سی پیک منصوبے کے لیے $46 بلین کے معاہدے طے ہوئے، اور یہ سی پیک کا منصوبہ تاحال جاری ہے اور یقیناً اس میں مزید انویسٹمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ گوادر، اس معاہدے کے تحت گوادر کاشگر ریلوے اور شاہراہوں کے ساتھ ان کو ملانا یہ ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت اور بلتستان کو ایک صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، تو یقیناً سی پیک کا اس معاملے کے اندر بہت عمل دخل ہے۔ یقیناً چین یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ کشمیر پر متنازع ہے اس کو حل کیا جائے، تاکہ جو انویسٹمنٹ پاکستان میں کی جا رہی ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے اور اس کو مستقل کیا جا سکے، اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس عمل کے لیے یقیناً چین یہ گارنٹی چاہتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ تنازع کبھی جنگ کی صورت اختیار نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 میں چین پاکستان کے اندر $8.5 بلین کی مزید سرمایہ کاری لے کے آتا ہے، اور یہ معاملہ تاحال جاری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے منصوبے سی پیک کے تحت پاکستان میں مکمل کیے جا چکے ہیں، اور سی پیک ایک کمپریہنسو پروجیکٹ ہے جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جس میں روڈز کا انفراسٹرکچر ہے، اسی طرح اس میں ریلویز ہیں، اسی طرح اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، جیسے فاسٹ ٹریک انٹرنیٹ سسٹم ہے، یہ بھی سی پیک کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اسی طرح گوادر پورٹ کی تیاری وہ بھی سی پیک کا ایک اہم جز ہے۔ یہ ساری چیزیں سی پیک منصوبے میں شامل ہیں اور چین ان کو مکمل کرنے میں مکمل طور پر دلچسپی رکھتا ہے۔ موجودہ جو منصوبے پاکستان اور چین کی مدد سے مکمل ہو چکے ہیں ان میں نندی پور پاور پلانٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ساہیوال میں پاور پلانٹ ہے، یہ دونوں پلانٹس جو ہیں وہ چین کی مدد سے مکمل کیے گئے ہیں، اور نندی پور پاور پلانٹ جو مکمل تھا لیکن خرابی کے باعث بند تھا، اس کی بحالی میں چین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، نیلم جہلم پروجیکٹ جو کہ بہت عرصے سے ڈیلے کا شکار تھا، اس کو بھی بحال کرنے میں چین ہماری مدد دینے کے لیے تیار ہے، اور اسی طرح اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں چین ہر طرح کی ممکن امداد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف،
جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے لانگ کوشچن تو نہیں ہے لیکن شارٹ اور ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 2252 کلومیٹر ہے، اور پاکستان اور افغانستان میں آمد و رفت کے لیے عام طور پر، کیونکہ یہ سارا پہاڑی علاقے پر مشتمل بارڈر ہے، تو اس میں دروں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے جو سب سے مشہور درہ ہے اس کو درہ خیبر کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ آخر اس مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ پاکستان اور افغانستان کا پختونستان کے معاملے پر تنازع تھا۔ افغانستان یہ سمجھتا تھا کہ جو علاقہ پختونستان، جو پختون بیلٹ ہے جس کو وہ پختونستان کہتے تھے، وہ افغانستان کا حصہ ہے اور وہ انہیں واپس ملنا چاہیے۔ دراصل یہ تنازع شروع تب ہوا جب انگریزوں نے، برٹشرز نے اس علاقے پر قبضہ کیا۔ 1893 میں انگریزوں نے امیر عبد الرحمن کے ساتھ یہ معاہدہ طے کیا کہ یہ علاقہ جس کو ڈیورنڈ لائن قرار دیا گیا ہے، یہ انٹرنیشنل باؤنڈری لائن ہوگا اور یہ ہندوستان اور افغانستان کو الگ کرے گا۔ اور اس معاہدے میں یہ بھی طے کیا گیا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی سالمیت کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اب جب پاکستان بنا 1947 میں اور انگریز یہاں سے گئے تو افغانستان نے دوبارہ سے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ یہ علاقہ، یہ ان کا علاقہ ہے، یہ ان کو واپس ملنا چاہیے۔ اور انگریزوں کے جانے کے بعد، کیونکہ یہ معاہدہ برٹشرز کے ساتھ تھا، یہ جانے کے ساتھ یہ معاہدہ بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے اور اب اس علاقے پر افغانستان کا حق ہے، لیکن پاکستان اس معاملے میں افغانستان کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس سارے معاملے کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کی مخالفت شروع ہوتی ہے اور اقوام متحدہ کی رکنیت جو 30 سپٹمبر 1947 کو پاکستان نے حاصل کی، اس میں جب ووٹنگ کی جاتی ہے تو افغانستان پاکستان کے خلاف ووٹ دیتا ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہتا اور تعلقات بہرحال استوار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے سفارتی تعلقات کی ابتدا فروری 1948 میں ہوتی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کے احترام اور عدم مداخلت کا معاہدہ طے کرتے ہیں اور اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے۔ 1970s میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خیر سگالی کے دوروں کا تبادلہ ہوتا ہے، افغان صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ دوستی کا سلسلہ اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اسی طرح روسی مداخلت کے وقت پر 1979 میں when Russia invaded Afghanistan, Pakistan stood with Afghanistan. پاکستان نے افغانستان کی حمایت کا اعلان کیا اور رشیا کی مخالفت کی کہ اس کا قبضہ، روس کا قبضہ افغانستان پر صرف ظلم اور بربریت ہے۔ پاکستان نے روس کی مداخلت کے معاملے پر افغانستان کی حمایت کی اور اس کو مالی امداد بھی فراہم کی اور بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ میں بھی افغانستان کے حق میں آواز اٹھائی۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد جب رشیا اپنی نئی حکومت قائم کرتا ہے اور وہاں پر افغانستان میں پرانی حکومت کو گرا دیتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے تعلقات میں پھر سے تلخی آ جاتی ہے، اور اس تلخی کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ نئی حکومت جو قائم ہوئی افغانستان کے اندر، وہ کیا چاہتی تھی کہ افغانستان کے اندر جو اس کے دشمن ہیں، جو ان کے حامی نہیں ہیں، وہ ان کو کرش کرے، ان کو ختم کرے، اور اس کے لیے وہ روسی افواج کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید پڑھنے کے لیے افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز پر ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔
روس جب افغانستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کے بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان اثرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ 30 لاکھ کے قریب مہاجرین وہ پاکستان ہجرت کر کے آتے ہیں، کیونکہ افغانستان کی حکومت دشمن کش پالیسی کو اپنائے ہوئے تھی اور روسی افواج کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی. وہاں پر جو لوگ پریشان تھے، جن کو وہاں پر پناہ میسر نہیں تھی، وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان ان کو نہ صرف یہاں پر جگہ دیتا ہے بلکہ ان کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے. افغان عوام کا روس کے خلاف جہاد کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی علاقے پر جب کوئی دوسرا ملک آ کر قبضہ کرتا ہے تو وہاں کی عوام میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے اور پھر وہ غم و غصہ ایک راستہ بناتا ہے. اسی طرح افغان عوام بھی تنگ آ کر روس کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. 1988 میں جب روس اپنی طاقت کے باوجود افغانستان میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا اور دوسری طرف افغان عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تو اس میں اقوام متحدہ مداخلت کرتا ہے اور اس مداخلت کی وجہ سے پاکستان، روس اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے 1988 میں جنیوا کے اندر، جسے آج جنیوا معاہدہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس معاہدے میں کیا طے کیا جاتا ہے کہ افغانستان سے روس اپنی افواج کو واپس بلا لے گا اور آئندہ ایک دوسرے کی سالمیت کا احترام کریں گے تمام ممالک. اس معاہدے کے پیش نظر 1989 میں روسی افواج واپسی کا رخ کرتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک افغانستان کے اندر سٹیبل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 1992 میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد مجاہدین کے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور دوبارہ سے ایک نئی حکومت جو ہے طالبان کی وہاں پر وقوع پذیر ہوتی ہے. طالبان بیشتر علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد افغانستان کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں اور پاکستان اس حکومت کو تسلیم بھی کر لیتا ہے. اس کے بعد مئی کے اندر، مئی 2000 میں ایک مستقل مشترکہ کمیشن قائم کیا جاتا ہے جس کا مقصد کیا تھا کہ اسمگلنگ کو روکا جائے، مہاجرین کو واپس بھیجا جائے جو افغانستان سے پاکستان میں آئے تھے. روسی مداخلت کی وجہ سے ان کو واپس افغانستان کی راہ دکھائی جائے اور اسی طرح اگر کوئی تنازع پاکستان اور افغانستان کے درمیان پیش آتا ہے تو اس کا آپس میں مذاکرات کے ساتھ حل نکالا جائے. پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے جس کو ہم 9/11 کے نام سے جانتے ہیں. 11 سپٹمبر 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوتا ہے اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کے بعد مورد الزام طالبان کو ٹھہرایا جاتا ہے. امریکہ اپنے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کا بدلہ افغانستان سے لینے کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہو جاتا ہے. وہاں پر طالبان کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے اور ایک نئی حکومت قائم کی جاتی ہے. اس سارے پروسیس میں پاکستان امریکہ کی حمایت کا اعلان کرتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوتی ہے اور پاکستان اس میں ہراول دستے کے طور پر سامنے آتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد حامد کرزئی کی حکومت 2004 میں منتخب ہوتی ہے اور ان کو صدر کے عہدے پر تعینات کیا جاتا ہے. تعلقات میں بہتری آتی ہے اور یقیناً کئی معاہدے طے کیے جاتے ہیں. امن کے قائم کرنے کے لیے دونوں ممالک پیش رفت کرتے ہیں. عرصہ گزرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ حالات اپس اینڈ ڈاؤنس لیتے ہیں. پھر 2014 میں 2014 میں اشرف غنی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں اور آپس میں ایک فارمولہ طے کیا جاتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باؤنڈری لائنز کے پرابلم ہوں گے یا اس کے علاوہ کوئی بھی جھگڑے پیدا ہوں گے ان کو حل کرنے کے لیے فارمولہ طے کیا جائے گا. اگر ہم آج کے دن میں دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان پھر سے قریبی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ
جو ہمیں نظر آتی ہے وہ امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا ہے۔ امریکہ اب چاہتا ہے کہ وہ افغانستان سے اپنی افواج کو نکال کر واپس اپنے ملک کا رخ کرے، اور اس سارے عمل کے دوران وہ پاکستان سے امید رکھتا ہے کہ وہ پھر سے امریکہ کا جو ہے وہ تعاون کرے اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کے آئے۔ پاکستان بھی افغانستان میں امن کا خواہش مند ہے، کیونکہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے وابستہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے تمام ہمسایہ ممالک پرامن طور پر اپنی زندگی بسر کریں تاکہ اس خطے کے اندر امن کی فضا قائم ہو سکے۔ پاکستان آج بھی افغانستان کی مدد کرنے کو تیار ہے اور اس انخلا کے عمل میں یقیناً پیش نظر آتا ہے۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوگا تو پاکستان میں امن قائم ہوگا، اور اس سارے پروسیس کے دوران پاکستان صرف عمل کا حصہ نہیں ہے بلکہ افغانستان کی تعمیر و ترقی میں جیسے ہمیشہ پاکستان افغانستان کی مدد کرتا رہا ہے، آج بھی پاکستان مدد کا ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ہے۔ ان دونوں ٹاپکس کو آپ بہت اچھے انداز سے تیار کیجئے تاکہ آپ تفصیلی سوال کا بھی جواب بہتر طور پر دے سکیں، اور اسی طرح آپ شارٹ کوسچنز اور MCQs کو بھی اٹیمپٹ کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کریں گے تاکہ امتحانات میں آپ بہتر طور پر پرفارم کر سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔